اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے باب کرم پر ملک الموت کا اجازت طلب کرنا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ملک الموت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوئے، کس صورت میں گئے، کس چیز کی اجازت طلب کرنے لگے۔ تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کے ان تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن اللہ تعالی نے ملک الموت کو حکم فرمایا کہ زمین پر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر حاضر ہوں، مگر بغیر اجازت کے کاشانہ محبوب میں داخل نہ ہونا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر روح و نور کو قبض نہ کرنا۔ تو ملک الموت علیہ السلام ایک اعرابی کی صورت میں کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، سلام علیک ایھا النبی، سلام علیکم اہل بیت النبوہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور آپ کے تمام گھر والوں کو سلام ہو۔ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے موجود تھی۔ حضرت سیدہ نے جواب دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہیں، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چشمان کرم کو کھولا، فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دروازے پر کون ہے اور بار بار آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اے بیٹی فاطمہ، یہ لذتوں کو توڑنے والا، خواہشوں اور تمناؤں کو کچلنے والا، بیویوں کو بیوہ بنانے والا، بچوں اور بچیوں کو یتیم کرنے والا ہے، یعنی ملک الموت ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو رونے لگیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تم رویا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے رونے سے حاملین عرش روتے ہیں۔ اور اپنے دست مبارک سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے چہرہ انور سے آنسو صاف کیا، فرمایا، اپنے بچوں کو لاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادوں کو بوسہ دیا اور ان کی تعظیم اور توقیر اور ان سے محبت کرنے کے لیے صحابہ اکرام اور تمام امت کو وصیت فرمائی اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، کیا وہ دروازہ کھول دو، ملک الموت کو آنے دو۔ ملک الموت حاضر ہوئے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اعلان کر رہے تھے، اے فرشتوں، اٹھو، صف در صف کھڑے ہو کر استقبال کرو کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہی ہے۔ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، آؤ اور جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ ملک الموت جب قریب ہوئے تو مشفق اور مہربان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، یہ تو بتاؤ کہ موت کے وقت مرنے والے کو کس قدر سختی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو ملک الموت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت سختی اور تکلیف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہزار تلواروں کا جھٹکا ایک طرف اور موت کا جھٹکا ایک طرف، اتنی زیادہ سختی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا تو میری امت کو بھی موت کے وقت اسی قدر سختی اور تکلیف ہوتی ہوگی؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، ہاں، ہر مرنے والے کو اس قدر سختی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، میں اس وقت تک تم کو اپنی روح کے قبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ قیامت تک میری تمام امت کو موت کے وقت جو سختی اور تکلیف ہونے والی ہو، ان تمام سختیوں اور تکلیفوں کو اکٹھا کر کے میرے وصال کے وقت مجھ پر ڈال دیا جائے اور میں گوارا کر لوں، مگر میری امت کو تکلیف ہو، میں گوارا نہیں کر سکتا۔ سامعین و ناظرین، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مہربان، اتنے مشفق، اتنی اپنی امت کی فکر کرنے والے تھے کہ موت کی سختی کے وقت بھی ملک الموت کو یہی کہتے ہیں کہ میری امت کو موت کے وقت سختی نہ ہو، ان کی سختی کا بوجھ بھی مجھ پہ ڈال دے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، لیکن پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہم کتنے ہی خوش نصیب ہیں، کیوں نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہم کریں۔ امین و ناظرین، اپنا معمول بنا لیں، روزانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔